96% سے زیادہ علماء نے MIM کے حق میں رائے دی ہے، دونوں حلقوں میں ہے۔ اور یہ مشورہ صلاحیت کی بنیاد پر، یہ مشورہ اختلافات جو ایک دوسرے سے ہے ان اختلافات کی اصلاح اور صفائی کی بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، کون اہلیت رکھتا ہے کون قابل ہے اس بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، صرف اس بنیاد پر لیا گیا تھا کہ شہر اورنگ آباد کی عوام کا عمومی رجحان کس کی جانب رائے دے، ووٹ دے MIM کے حق کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے علماء کرام کا یہ مشاورتی اجلاس حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مخالفت میں اور ان کے خلاف میں لیا ہے، لہٰذا وہ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ آڈیو کلپ بھی آیا ہوا ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ مقامی علماء جس کو بہتر سمجھیں زمینی سطح پر تو وہ اپنے اعتبار سے اس کا انتخاب کرے اور میرے پاس میں آئے، میں ضرور اس اعتبار سے نظر ثانی کروں گا۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ بھائی الحمدللہ آج بتاریخ 17 نومبر 2024 بروز اتوار بعد نماز ظہر سارا فنکشن ہال کٹکٹ گیٹ پر ایک علماء اکرام کا مشاورتی اجلاس رکھا گیا، اور یہ اس لیے رکھا گیا کہ تمام علماء اکرام کشمکش کے شکار تھے، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری بھی رائے لی جائے، ہم سے بھی پوچھا جائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے۔ اس اعتبار سے بالکل صاف دل سے یہاں پر علماء اکرام جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد میں علماء اکرام میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں پر 4 لوگ طے کیے گئے، مولانا تفضل حسینی صاحب، مفتی اظہر صاحب، اور اسی طریقے سے مفتی یونس صاحب، مفتی عمران صاحب، اور مولانا آپ کا نام مولانا شوکت صاحب، ان کے نام دیے گئے کہ ان میں سے کس کو جو ہے فیصل بنایا جائے، اور اس کے لیے بھی علماء اکرام سے رائے لی گئی۔ تو الحمدللہ مولانا تفضل صاحب کے حق میں 48 نام آئے، 48 لوگوں نے مولانا کی رائے دی، اور اس بنیاد پر مولانا تفضل حسینی صاحب کو اس اجلاس کا امیر فیصل مقرر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں تمام لوگوں سے رائے لی گئی، نام لکھے گئے باضابطہ ان کے، اور زمینی سطح پر کیا حالات ہے اس حالات کی مناسبت سے علماء اکرام نے اپنی آراء پیش کی کہ، اور یہ بھی بات واضح کی گئی اس میں کہ جو ہے ہمارے ووٹ تقسیم نہ ہو، اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ سب مل کر اگر ایک طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم سب کو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہاں پر ثمر آور فیصلہ یہاں پر ہوگا، اور ہماری ایک قیادت جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچے گی۔ تو جتنے علماء اکرام یہاں پر موجود ہے، آپ سب نے دیکھے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر تائید بھی کی ہے۔ تو یہ جو فیصلہ لیا گیا تمام علماء اکرام سے الگ الگ رائے لینے کے بعد، ان کے نام لکھنے کے بعد 400 علماء میں سے تقریباً 392 علماء کے رجحانات جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ہے، اور اس اعتبار سے علماء کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے نوجوان علماء نے شہر کے یہ متفقہ فیصلہ کیا۔ اورنگ آباد شہر کے مقامی نوجوان علماء کی کثرت رائے سے رائے اس بنیاد پر لی گئی تھی کہ اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے ماتحت عوام الناس میں اسمبلی الیکشن 2024 کو لے کر کیا عمومی رجحان پایا جا رہا ہے، کس کے حق میں رائے دہی کرنے کا عوام کا عام رجحان ہے، اس بنیاد پر رائے لی گئی تھی۔ اور 200 سے زائد علماء میں سے 400 سے زائد علماء میں سے 98% سے زیادہ علماء نے MIM کے حق میں رائے دی ہے، دونوں حلقوں میں ہے۔ اور یہ مشورہ صلاحیت کی بنیاد پر، یہ مشورہ اختلافات جو ایک دوسرے سے ہے ان اختلافات کی اصلاح اور صفائی کی بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، کون اہلیت رکھتا ہے کون قابل ہے اس بنیاد پر نہیں لیا گیا تھا، صرف اس بنیاد پر لیا گیا تھا کہ شہر اورنگ آباد کی عوام کا عمومی رجحان کس کی جانب ہے۔ اور یہ قوم کے نمائندے علماء کرام نے رائے دی، اور صاف طور پر 98% سے زائد علماء کی رائے سے MIM کے حق میں یہ نوجوان مقامی علماء اورنگ آباد کے فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام الناس فیصلہ کرے اور رائے دے، ووٹ دے MIM کے حق میں۔ ایک مرتبہ آپ سب سے دوبارہ تائید کے طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے
کیا آپ سب نے رائے دی تھی MIM کے حق میں؟ اللہ اکبر کہہ کر تائید کیجیے. جزاکم اللہ. جیسا کہ شروع میں ایک بات بتلا گئی تھی کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے 70,000 ووٹ پڑنے چاہیے. تو الحمدللہ امت مسلمین کے 50 ووٹ کے قریب بالکل غالباً امکان ہے کہ MIM کو ہی گریں گے. اور پرسوں ہمارے قائد نے جو مراٹھا سماج کے لیے جو ایفیڈیوٹ جو جاری کرے، تو چونکہ ہم ایک مارکیٹ میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مراٹھا برادران بھی یہ ایفیڈیوٹ کو دیکھ کر کے ایک جم غفیر MIM کے حق میں آیا. تو میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ غیر ہم کو ووٹ کر رہے ہیں اور ہم انتشار کا شکار ہے. تو ہمارے علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ 2-3 دن کا وقت ہے، ہم تن من دھن کے ساتھ یہ کام میں لگ جائیں. بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم نے علماء کرام کا یہ مشاورتی اجلاس حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مخالفت میں اور ان کے خلاف میں لیا ہے، لہذا وہ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں. حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ آڈیو کلپ بھی آیا ہوا ہے. حضرت نے یہ فرمایا کہ مقامی علماء جس کو بہتر سمجھیں زمینی سطح پر تو وہ اپنے اعتبار سے اس کا انتخاب کرے اور میرے پاس میں آئے، میں ضرور اس اعتبار سے نظر ثانی کروں گا. السلام علیکم.